अस्सलाम वालेकुम डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको खुश आमदीद। चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है निखत डायरी, आप उसे भी विज़िट कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जनाब बात करें कि मौसम की क्या सूरत हाल है, तो जनाब हमारे यहाँ तो हो गई है बारिशें, और बारिश से मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। ऐसा लग रहा था कि गर्मियों का आगाज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा था। तो जनाब सर्दियाँ जाते जाते फिर से पलट आई हैं, शायद उनका भी हमें छोड़कर जाने को दिल नहीं चाह रहा। जी जनाब, मुझे जो है वो सर्दियाँ बेहद पसंद हैं, इसीलिए मेरा मूड जो है वो खुशगवार हो गया है। और उसका असर आप सबको भी जो है वो लहजे में नज़र आ रहा होगा। नज़र तो नहीं आ रहा होगा, अलबत्ता महसूस हो रहा होगा। तो जनाब मुझे सर्दियाँ पसंद हैं, तो मैं मिस करती हूँ सर्दियों को। और इतनी जल्दी जब सर्दियाँ जा रही हों तो डेफ़िनेटली मूड पर असर पड़ता है, जो कि मेरा कुछ दिन से डाउन था, क्योंकि मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। जर्सी मैंने उतार कर रख दी थी, और ब्लैंकेट में भी जो है वो गर्मी महसूस होती थी। कमरा बंद होने से घुटन का एहसास होता था। तो वो जनाब एकदम से मौसम तब्दील हो गया है, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, सारे मौसम अच्छे हैं, सभी मौसम आने चाहिए। और बहुत सारे लोगों के लिए सर्दियाँ जो है वो परेशानी और तकलीफ़ का बायस होती हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों के लिए गर्मियाँ परेशानी का बायस होती हैं। तो ये सब तो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, और तमाम मौसम ही ज़रूरी हैं। तो जनाब मुझे कोई मसला नहीं है, बेशक गर्मियाँ भी ज़रूरी हैं और गर्मियाँ आनी चाहिए, लेकिन गर्मियों का दौरानिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। 3 मौसम बाकी एक तरफ, और गर्मी के मौसम जो है वो गर्मी का एक तरफ, यानी उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, सारे ही मौसम ज़रूरी हैं। और जनाब चलते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब, बातें करते हैं कम। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है पत्थरों की पलकों पर। मुसन्निफ़ा हैं नाज़िया कंवल नाज़ी, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। और जनाब ये नावल जो है, जिनको ये जानना है कि नावल कब ख़त्म होगा, तो जनाब अभी इस नावल का एक हिस्सा हुआ है, 2 हिस्से और बाकी हैं। तो यूँ समझ लिए कि 20 से अबव एपिसोड होंगी, बल्कि 25 प्लस एपिसोड हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सवार मेरी बात सुनो प्लीज़। वो ऑफिस से निकलकर अभी गाड़ी में बैठने का इरादा कर ही रहा था कि शाफिया अफंदी की पुकार पर रुक गया। काटन के सादा से सूट में मलबूस वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सवार ने लब भींचकर बमुश्किल अपनी कोफ्त का गला घोंटा। कहो, अब क्या मुसीबत आ पड़ी है तुम पर। मुसीबतें तो बहुत हैं, मगर गमगुसार कोई नहीं। खैर, कहाँ जा रहे हो। तुमसे मतलब। कोई मतलब नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। बता दोगे तो इज्जत कम नहीं हो जाएगी तुम्हारी। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। सवार हुसैन ने रुख फेर कर अपनी बेजारी का इजहार किया। गांव जा रहा हूँ अपने एक मोहसिन दोस्त से मिलने। तो मुझे भी साथ ले चलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हरगिज़ नहीं, पहले कम बेइज्जत नहीं हुआ तुम्हारी वजह से कि मज़ीद मुसीबत अपने गले डाल लूँ। प्लीज़ सवार, बेइज्जत तो मैं हुई हूँ, तुम्हारी इज्जत पर तो किसी ने मेरे हवाले से कोई कीचड़ नहीं उछाला। वो हंसी हुई थी। सवार की समझ में नहीं आया कि वो उससे जान कैसे छुड़ाए। घर जाओ शाफिया, मैं पहले ही दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं हूँ। पता है मुझे, इसीलिए बहुत सी ज़रूरी बातें तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ सवार, इतने कठोर मत बनो। जब्त करते करते भी वो अपनी पलकों को भीगने से बाज नहीं रख सकी थी। सवार ने पल दो पल के लिए कुछ सोचते हुए अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। ओके, बैठो गाड़ी में। शाफिया को लगा जैसे तहद्दे निगाह फैले सहरा में बारिश का पहला कतरा टपक पड़ा हो। वो जल्दी से घूमकर गाड़ी की दूसरी साइड की तरफ आ गई। थैंक्स। सवार की गाड़ी स्टार्ट करते ही वो ममनून निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो कह उठा। अब कहो, कौन सी बहुत सारी बातें शेयर करना थी तुम्हें। सांस तो लेने दो। वैसे तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। मेरा ज़ाती मामला है ये, और मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें दखल अंदाज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है, सब कुछ गंवा दिया अपना, और तुम कह रहे हो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा था तुमसे कुछ भी करने के लिए। उसके हर्ट होने पर लब भींचते हुए फौरी उसने कहा था। जवाब में शाफिया ने तल्खी से मुस्कुराते हुए अपना रुख फेर लिया। हाँ, तुमने नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें ज़रूरत भी नहीं थी कुछ कहने की। मोहब्बत तुम्हारा दर्द सर थोड़ी है। मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानता जो रुसवाई के मखमल में लिपटी हो। तो फिर क्या करती मैं, बोलो। तुम तो 7 समंदर पार जाकर बैठ गए थे। तुम्हारी तरफ से मैं भाड़ में जाती, तुम्हें क्या। वो जज्बाती हुई थी, फिर फ़ौरन खुद पर काबू पाते हुए बोली। तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी के साथ क्या होता है, मगर
مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میری زندگی کس کے ساتھ بسر ہوتی ہے، صرف تمہارے لیے۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنی جان سے پیاری ماں کو کھو دیا زوار۔ میرا بھائی جو اپنی جان چھڑکتا تھا مجھ پر، اب میری طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ وہ اتنا ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے کہ اپنی محبوب بیوی کو معمولی سی خوشی بھی نہیں دے سکتا۔ ابھی ایک روز پہلے اسی ڈسٹربنس نے میری بھابھی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دیا ہے زوار۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو زوار نے گاڑی کی رفتار قدرے کم کر دی۔ زندگی میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیاں یوں ہی بڑے طوفانوں کا پتہ دیتی ہیں۔ کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی ہے۔ اگر تم اپنی ماں اور بھائی کے پیار سے محروم ہوئی ہو تو محبتوں کے خزانے میری جھولی میں بھی نہیں ہیں۔ میں نے بھی بہت کچھ کھو دیا ہے، اپنے پیارے بابا، اپنی بہن کی خوشیاں اور سب سے بڑھ کر نیک نامی۔ وہ بھی مضطرب تھا۔ شافیہ نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں سمجھتی ہوں زوار، اپنی غلطی کا پورا احساس بھی ہے مجھے۔ ہر روز خدا سے اپنی موت کی دعا مانگ کر سوتی ہوں، مگر میں نے اپنی مما کا دل دکھا کر ان کی جان لی ہے نا، اس لیے میری دعائیں بھی اب قبولیت کا حق کھو چکی ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جاؤں۔ وہ اب بے حد آزردہ تھی۔ زوار حسین کا دل ایک لمحے میں موم ہوا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اسے اگلے ہی پل اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ پریرا ہاسپٹل سے گھر واپس آنے کی بجائے سائلہ بیگم کے ساتھ یزدانی پیلس چلی گئی تھی، جس پر شہروز مزید الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے سائلہ بیگم کے نمبر پر فون کیا تھا اور جواب میں اچھی خاصی سننی پڑ گئی تھی۔ ابھی پریرا نے انہیں اندر کی کہانی تو سنائی ہی نہیں تھی، وہ تو محض اس کی کل رات کی عدم موجودگی پر ہی برہم ہو رہی تھی۔ وہ شرمسار سا رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ زندگی اتنی الجھ کر رہ گئی تھی کہ وہ خود اپنے آپ سے بیزار ہو کر رہ گیا۔ پریرا کے مس کیریج کا اسے بھی شدید دکھ تھا، مگر اس سے بھی بڑا دکھ اس کے ہمیشہ کے لیے ماں نہ بننے کا تھا۔ جرم اس نے کیا تھا اور سزا وہ کاٹ رہی تھی، جس کا اس سارے قصے میں کہیں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر پریرا کے سیل کا نمبر ٹرائی کیا، مگر اس نے 2-4 بیل کے بعد ہی اس کی کال کاٹ دی۔ اس نے پھر کیا اور جواب میں پریرا نے پھر اس کی کال کاٹ دی۔ وہ اس سے ناراض تھے اور شاید اس بار یہ ناراضگی شدید نوعیت کی تھی۔ فون کا ریسیور رکھ کر گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ اٹھا اور سیدھا نائلہ بیگم کی قبر پر چلا آیا۔ ان کی وفات کے بعد جب بھی وہ مضطرب یا دکھی ہوتا تھا، ان کی قبر پر چلا آتا تھا۔ وہ زندہ نہیں تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی ہر بات سنتی ہیں اور اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے 2-4 گھنٹے وہاں بیٹھ کر قدرے سکون سمیٹنے کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھا تو اپنے لیے ایک بہتر فیصلہ کر چکا تھا۔ ایان کی رہائی ہو گئی تھی۔ شاہد حسین کے آدمیوں نے اس کے کہے پر اپنا پرچہ، جو سامان اور ایان دونوں کے خلاف کٹ چکا تھا، واپس اٹھا لیا تھا۔ اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ اگر گوری کی وجہ سے اس کے گھر پر مصیبت آئی تھی تو گوری کی وجہ سے ہی اسے رہائی بھی مل گئی۔ کل رات اس نے شاہد حسین کے حکم کے سامنے اس کی خواہش پر سر جھکا لیا تھا اور جواب میں اس سے یہ التجا کی تھی کہ وہ سامان اور اس کے گھر والوں کو اپنی دشمنی کی لسٹ سے نکال دے۔ وہ بھی ترنگ میں تھا، لہٰذا اس نے متعلقہ تھانے کے SHO کو کہہ کر اپنا پرچہ واپس لے لیا۔ عدالت میں تو ابھی بات شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس اہلکار نے جس وقت اسے رہائی کی نوید سنائی، وہ حیران سا اپنے ساتھی رضوان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، جو اس کی دوسری غیر متوقع رہائی پر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مبارک ہو ایان، رب سونے نے تیری سن لی ہے۔ باہر جا کر ہمیں بھول تو نہیں جائے گا نا؟ خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کسک تھی۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ تو سوچ سکتا ہے، مگر ایسا میں مر کر بھی ان سلاخوں کی کہانی نہیں بھول سکتا۔ جتنے دن یہاں میں نے گزارے ہیں، سب دل پر رقم ہے۔ باہر جا کر ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ رضوان کے ساتھ آصف نے بھی اسے تاکید کی تھی۔ وہ اس سے بھی گلے مل کر اسبات میں سر ہلاتا نم آنکھوں کے ساتھ بیرک سے باہر آتے آتے رک گیا۔ بیرک کے داخلی دروازے کے ساتھ وہ لڑکا کھڑا تھا جسے ابھی جیل میں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور جس پر چند روز پہلے ہی پولیس والوں نے خاصا تشدد کیا تھا۔ ایان کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب رک گیا۔ رضوان، میرے بعد اس کا خیال رکھنا۔ میں نہیں چاہتا یہاں کے ماحول میں ایک اور اچھا انسان اپنی انسانیت گنوا بیٹھے۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ رضوان نے اس کے کہنے پر فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس نئی پنچھی کے چوڑے شانوں کے گرد اپنا بازو حمائل کر دیا۔ تو فکر نہ کر، یہ بھی یار ہے اپنا۔ اچھا پھر اللہ حافظ۔ بوجھل قدموں کو اٹھاتا وہ پسمردہ سے لہجے میں اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہتا اگلے ہی کچھ لمحوں میں لاک اپ سے باہر نکل آیا۔ اس بار اس کے قدم سیدھے گاؤں سید شاہ والا کی طرف جاتے راستے پر گامزن تھے۔ اسے یہ جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسے جھوٹے کیس میں پھنسانے والوں نے پھر اپنا کیس واپس کیوں لے لیا، مگر اسے یہ بات جاننے میں ضرور دلچسپی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی جس نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کو انتہائی تکلیف سے دوچار کیا تھا، اور یہی کھوج اس روز اسے سید شاہ والا کی طرف لے آئی تھی۔
बी अम्मा की अचानक वफात ने अंजला को शदीद सदमे से दो चार कर दिया था। पहले ही अदरीस और गौरी की अचानक गुमशुदगी उसे परेशान की हुई थी कि उस पर उन दोनों के गम में तड़पती बी अम्मा भी हमेशा की अब्दी नींद सो गई। उनका 40वां हो चुका था, मगर वो ताहाल अदरीस और गौरी का कोई पता नहीं चला सकी थी। चंद रोज़ पहले इलाके के डीएसपी ने उसे तलब किया था और सामल शाह के खिलाफ उसकी शिकायत सुनी थी, मगर कोई अमल देखने में नहीं आया था। उसकी पहुंच वाकई ऊपर तक थी, फिर वो कोई सबूत भी पेश नहीं कर सकी थी उसके खिलाफ। यही वजह थी कि वो आज़ाद फिर रहा था। उस रोज़ वो अभी कब्रिस्तान में बी अम्मा की कब्र पर जाने का कसद कर ही रही थी कि अचानक सामल शाह का कोई चमचा धूल उड़ाती गाड़ी में सवार उसके रास्ते में आकर रुक गया। चलो अंजला बीबी, हम छोड़ आते हैं। अंजला की आंखें हैरानी से ऊपर उठी थी। उसे गुमान ही नहीं था कि सावल का कोई चमचा सरे राह कभी उसे भी छेड़ सकता है। अपनी औकात में रहो, तनफ्फर से कहकर वो आगे बढ़ने लगी, जब वो बेढंगा सा शख्स गाड़ी से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया। अपनी औकात में रहकर ही कह रहा हूँ, ये तुम हो जो आजकल अपनी औकात भूलती जा रही हो और उस्ताद पर वार कर रही हो। भला गीदड़ों की भभकियों से भी कभी शेर डरे हैं? सुनसान रास्ते में उसकी राह रोके खड़ा वो मुस्कुरा रहा था। अंजला को पहली बार अपने औरत होने का एहसास हुआ। बकवास बंद करो अपनी और रास्ता छोड़ो मेरा। उसके मिजाज की तरह मौसम के तेवर भी बिगड़ते जा रहे थे। यूं लगता था जैसे किसी भी पल बादल बरसेंगे और गांव के कच्चे रास्ते बारिश के पानी से जल थल हो जाएंगे। सावल शाह के चमचे ने उसकी दहाड़ पर अपने कदम मजीद आगे बढ़ाए थे। रास्ता ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी तुम मेरा? मर्द के शैतान बनते कभी देर नहीं लगती। अंजला ने बेसाख्ता अपने कदम पीछे हटाए थे और ठिठक गई थी, क्योंकि उसके पीछे ही कुछ फासले पर सावल शाह खड़ा था, जिसकी आंखें उस लम्हे जैसे जल रही थीं। उस्ताद उसके कारिंदे के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो कहीं आस पास ही होगा। तभी अचानक उसे अपने सामने देखकर वो खौफजदा हुआ था। जवाब में सावल ने पे दर पे थप्पड़ों से उसका चेहरा सुर्ख कर डाला। उसकी आंखें जैसे कहर बरसा रही थीं। जुर्रत कैसे हुई तुम्हें अंजला की राह रोकने की? कैसे गलत निगाह डाली तुमने इस पर? बोलो। वो उसे बेदर्दी से पीट रहा था और उधर बारिश शुरू हो गई थी। मना किया था ना मैंने, कोई मैली निगाह से नहीं देखेगा उसे। फिर कैसे हिम्मत की तुमने? वो ना सिर्फ अपने खास कारिंदे को पीट रहा था, बल्कि गुस्से से बेकाबू होते हुए दहाड़ भी रहा था। अंजला अपने लिए उसके ये जज्बात देखकर शॉक्ड रह गई थी। लम्हा लम्हा तेज़ होती बारिश ने उसके साथ साथ सावल शाह और उसके कारिंदे को भी भिगो डाला था, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं था। यूँ लगता था जैसे उस पर खून सवार हो गया हो। वो अपने कारिंदे को उस वक्त तक पीटता रहा जब तक कि अंजला ने चिल्लाकर उसे इस इकदाम से रोक नहीं दिया। अपने चमचे के उल्टे पांव भाग जाने के बाद वो उसकी तरफ पलटा था। तुम्हें गांव में लूर लूर फिरने के अलावा और कोई काम नहीं है? उसकी दहाड़ में शेर जैसी गरज थी। वो 2 कदम मजीद पीछे हट गई। क्यों अजाब बन गई हो मेरे लिए यहाँ आकर? बोलो। इस बार उसके दोनों कंधों को झंझोड़ते हुए उसने अच्छा खासा झटका दिया था। अंजला चाहने के बावजूद अपनी निगाहों को उसके चेहरे से हटा ना सकी। जो आंख मैली होकर तुम्हारी तरफ उठेगी वो आंख निकाल लूँगा मैं। जो हाथ तुम्हें छुएगा वो हाथ काट डालूंगा मैं। क्यों भूल जाती हो तुम कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी? जज्बात की शिद्दत ने उसकी आवाज़ को बोझल कर दिया था। अंजला हैरान निगाहों से उसका ये जुनूनी अंदाज देखती रह गई। कितने बहुत सारे लम्हे यूं ही बीत गए थे जब वो उसके चेहरे को छूते हुए बोला था, तुम नफ़रत करती हो ना मुझसे तो करो, झोलियाँ भर भर कर बद्दुआएं दो, जो करना है करो, मगर खुदा का वास्ता है तुम्हें शहर वापस चली जाओ अंजला, प्लीज़। बारिश पहले से और तेज़ हो गई थी। अंजला ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर झटक दिए। तुम्हें मौत के स्पुर्द किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती मैं। एक लम्हा लगा था उसे ट्रांस की कैफियत से निकलने में, और उस एक लम्हे में उसने खुद को संभाल लिया था। सावल शाह के लबों पर उसके अल्फाज ने कसीली मुस्कुराहट बखेर दी थी। बहुत कड़ी शर्त है अंजला, मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? नहीं माननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अगर पुलिस वालों पर तुम्हारी दौलत का जादू चलता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दिलवाने के लिए। मसलन चल जाएगा पता जल्द ही। ठीक है, जो कर सकती हो कर लो, मगर यूं सुबह शाम इधर उधर फिरकर खून मत जलाया करो मेरा। इतना तो कहा मान सकती हो। वो अब नॉर्मल हो चुका था। अंजला सरसरी निगाह से उसे देखती रुख फेर गई थी। अगर वाकई तुम्हें मेरी इज्जत का इतना ख्याल है तो सच सच बता क्यों नहीं देते कि अदरीस और गौरी कहाँ हैं? अगर बता दूंगा तो तुम ये सारे फजूल काम छोड़ दोगी? पता नहीं, फिर तो ये बेईमानी है अंजला। जाने उन लम्हों का असर था या मौसम का कि वो निसार हो रहा था। उधर अंजला के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी। मुझे अदरीस और गौरी का पता चाहिए। अदरीस मर चुका है, शाहिद हुसैन के साथ लड़ाई में उसकी मौत हो गई थी, और गौरी वो शाहिद हुसैन के खौफ से घर छोड़कर भाग गई है। मेरे इल्म में तो यही बात है। वो उससे कुछ छुपाकर मुतमईन भी ना रह सकता था और साफ सारी बात बताकर उसे दुखी भी नहीं कर सकता था। तभी आधे सच और आधे झूठ से काम लिया, मगर अंजला की समाअत ने जैसे अदरीस की मौत का सुनकर फ्रीज हो गई थी।
कितनी ही देर वो बे यकीनी से सावल शाह के सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखती रही थी। मीरान शाह के बाद वो दूसरा शख्स था जिसकी मौत की खबर ने उसे शदीद शॉक पहुंचाया था। बरीरा, वो नींद की गोलियां लेकर अभी सोना ही चाहती थी कि शहरोज़ की पुकार ने उसे चौंका दिया। पूरे 15 दिन के बाद थके थके से हुलिये में बड़ी हुई शेव के साथ वो उसके सामने था। साइला बेगम और शाफिया के साथ साथ साहिल की बीवी भी उस वक्त घर पर नहीं थी। तभी जुज़बुज़ होती वो उससे हमकलाम हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? पता नहीं। उसके सोफ़े पर बैठने के बाद निगाहों का रुख फेरते हुए उसने बमुश्किल अपने आंसुओं को छलकने से रोका था। अभी तक नाराज़ हो बरीरा? वो हर्ट हुआ था जब वो बोली। नाराज़गी किस बात की? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मुझे तुम्हारे दुख, तुम्हारी अज़ियत का एहसास है बरीरा, लेकिन आप मजबूर हैं। अनुषा रहमान की मोहब्बत आपको किसी और के दर्द का एहसास करने की इजाज़त नहीं देती। यही कहना चाहते हैं ना आप? वो तल्ख हुई थी। शहरोज़ लब भींचकर ज़ब्त की कोशिश करता अपने चेहरे का रुख फेर गया। नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। कितनी बार वजाहत दूँ तुम्हें? उससे मोहब्बत करता तो आज मेरी वजह से वो मौत के दोराहे पर ना खड़ी होती। तुम नहीं जानती बरीरा कि सिर्फ मेरी वजह से वो कितनी अजियत में है। बहुत बुरा किया है मैंने उसके साथ, बहुत बुरा। और मेरे साथ? क्या मेरे साथ बहुत अच्छा किया है तुमने? शायद नहीं, लेकिन तुम तो मेरी अपनी हो बरीरा, मेरे हर सुख दुख की साथी। अगर इन हालात में तुम भी मुझे बेआसरा छोड़ दोगी तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? उसके तल्ख सवाल पर बहुत शिकस्तगी से बोला था। बरीरा के आंसू इस बार उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बह निकले। कसूर तुम्हारा नहीं है शहरोज़, कसूर मेरे दिल का है। तुम कितना भी बुरा कर लो मेरे साथ, मगर ये दिल तुमसे मोहब्बत करने से बाज नहीं आ सकता। पता नहीं क्यों शदीद दुखी होकर भी मैं तुम्हें किसी अजियत में मुब्तला नहीं देख सकती। तुम्हारे मामले में मैं अपने दिल से नहीं जीत सकती शहरोज़, पता नहीं क्यों। वो रो रही थी और शहरोज़ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे बरीरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाते हुए इस बार उसकी आवाज़ भर आई थी। जवाब में बरीरा उससे लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार तुमने मेरा बड़ा नुकसान किया है शहरोज़। सिर्फ तुम्हारी वजह से डिप्रेस होकर बेध्यानी में मैं सीढ़ियों से गिरी और कुदरत ने हमेशा हमेशा के लिए मुझसे माँ बनने का हसीन एहसास छीन लिया। वो अब गिला कर रही थी, मगर शहरोज़ के पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस उससे माफ़ी मांग रहा था। मैंने सोच लिया है बरीरा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ कोई दुख हमारा ताक़ुब करने वाला ना हो। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ। वो इनकार करने की पोजीशन में थी ही नहीं। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान का अपना दिल उससे जंग के लिए मुकाबिल आ जाता है, और दिल से जंग करने का हौसला उन्हीं लोगों का होता है जो बेहिस हो जाते हैं। मगर बरीरा कमाल अभी बेहिस नहीं हुई थी। उसका दिल अब भी शहरोज़ की मुट्ठी में धड़कता था। यही वजह थी कि तही दामन होकर भी वो उसके साथ साइला बेगम की मुखालफत के बावजूद सिडनी चली आई थी। अयान पिछले 1.5 माह से सैयद शाह वाला में गोरी नामी लड़की की तलाश के लिए ख्वार हो रहा था। जब उस रोज़ उसकी मुलाकात अंजला से हो गई। वो ज़ेरे तामीर स्कूल की इमारत का जायज़ा ले रही थी, तभी वो चेहरे से पसीना पोंछता उसके करीब चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक कतई अजनबी नौजवान को खुद से हम कलाम होते देखकर वो हैरान हुई थी जब वो बोला, मेरा नाम अयान है। यहाँ गांव से कुछ ही फासले पर एक छोटा सा कस्बा है, वहीं रहता हूँ। आपसे कुछ मदद चाहिए थी। कैसी मदद? इसी गांव की एक लड़की गौरी के बारे में जानना चाहता हूँ। गौरी के बारे में? मगर वो तो... खैर, क्या जानना चाहते हैं? छन्नो उस वक्त उसके साथ ही थी और उसने सामान वाली बात हर्फ ब हर्फ उसके गोश गुजार कर रखी थी, इसीलिए वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। छन्नो की निगाहों में भी उसके लिए तजस्सुस था। तभी वो बोला था, हम कहीं छाँव में बैठकर बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं, ये सामने ही घने दरख्त हैं, वो कुर्सियाँ रखी हैं मैंने, आइए। अदरीस की वफ़ात का सुनकर वो पिछले कई दिनों से बहुत मुस्तरिब थी, इसीलिए अयान को नज़रअंदाज ना कर सकी। अयान घने दरख्तों के नीचे कुर्सी पर बैठा तो उसके हवास ठिकाने पर आए और उसने अपनी तमाम रुदात अंजला की गोश गुजार की। बस उस लड़की की वजह से मेरे घर वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं। अपनी रुदात की इख्तिताम पर गहरी सांस भरते हुए उसने अंजला से कहा था, जब वो उससे अफसोस का इजहार करते हुए बोली, आपका दुख और गुस्सा अपनी जगह है, मगर वो लड़की शायद आपको मज़ीद ख्वारी के बाद भी ना मिले, क्योंकि यहाँ के चौधरी ने उस बेचारी का सारा घराना उजाड़ कर रख दिया है। पिछले 2 माह से उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गई, और ये भी नहीं पता कि आपके भाई पर फायर करने वाले वो कौन लोग थे, क्योंकि जहाँ तक मुझे बताया गया है उसके मुताबिक तो उसका शोहर भी उसकी तलाश में है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अगर कभी वो लड़की यहाँ आए तो आप प्लीज़ मुझे इतला ज़रूर कीजिएगा। वही बता सकती है कि मेरे घर वाले कहाँ हैं और किस हाल में हैं।
اگلے ہی پل کھڑے ہوتے ہوئے وہ بولا تھا جب سانول شاہ کا منشی اس کی جیپ میں ان کے قریب سے گزر گیا۔ یہ سانول شاہ کا منشی تھا نا؟ ایان کی سرسری سی نگاہ اس پر پڑی تھی اور اس نے رک کر پلٹتے ہوئے انزلہ سے پوچھ لیا تھا۔ ہاں، لیکن آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ کئی بار اس کے ساتھ عدالت میں دیکھا ہے، میران شاہ کے کیس میں۔ میران شاہ کے کیس میں؟ وہ حیران ہوئی تھی جب وہ بولا۔ ہاں، میران شاہ کے کیس میں۔ وہ بھی تو اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے میرے ساتھ ہی ہوتا تھا وہ، اب تو سزا ہو گئی ہے اسے، اسی لیے کسی دوسری جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے حال سے بے خبر وہ بتا رہا تھا اور انزلہ شاہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ میران شاہ تو مر چکا تھا، پھر وہ اسی گاؤں کے کسی میران شاہ کی کہانی سنا رہا تھا اسے۔ چھنوں کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ ایان قدم آگے بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ انزلہ نے خود کو سنبھال لیا۔ 1 منٹ رکیں پلیز۔ اس کا دل اس لمحے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا جبکہ ایان کو اس کے چہرے کی رنگت حیرانی میں ڈال گئی تھی۔ یار مجھ سے لکھوا لے، بنا کسی تگڑی سفارش یا بھاری رشوت کے تجھے کوئی بھی جاب نہیں ملنے والی۔ ناشتے میں صبح چائے پی کر اپنے ڈاکیومنٹس اٹھائے وہ اپنی نئی ہمسائی لڑکی کے ساتھ پچھلے 4 گھنٹے سے خوار ہو رہی تھی، جب ایک جگہ درخت کے نیچے اس کے ذرا دیر سستانے پر اس کی ہمسائی لڑکی آمنہ نے پیشن گوئی کی۔ جواب میں سائقہ نے چہرے پر آیا پسینہ پونچھ کر اپنے گریبان میں پھونک ماری۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، کہانیوں میں یوں ہی لڑکیاں پیدل چل رہی ہوتی ہیں اور یوں ہی کوئی نہ کوئی عقل کا مارا ہیرو ادھر ادھر سے نکل کر اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ہیرو تو دور، طبیعت فریش کرنے کو کوئی بندر بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ خود تھکن سے بے حال تھی۔ آمنہ اس کے گلے پر ہنس پڑی۔ بندر کا کرنا کیا ہے یار، اصل میں آج کل لوگ ہمارے جیسے غریب غربا مجبوریوں کی بیڑیوں میں جکڑے بے بس لوگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اب وہ ترس کھانے اور ہمدردی جتانے کے زمانے گئے۔ اب جاب بھی انہی لڑکے لڑکیوں کو ملتی ہے جو اپنے مالکوں کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کی بجائے یہ سگنل دیتے نظر آتے ہیں کہ بھئی نوکری دینی ہے تو دو، ورنہ ہمیں بھی کوئی ایسی مصیبت نہیں پڑی کہ فضول میں ٹائم ضائع کریں اپنا۔ آمنہ کا تجربہ اس سے زیادہ تھا۔ سائقہ تائیدی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چل آخری کوشش کر لیتے ہیں۔ سنا ہے سلائی سینٹر والوں کو کچھ ایسے ورکرز کی ضرورت ہے جو ان کے آرڈر پر ان کی ہدایات کے مطابق فوری مال تیار کر کے دیں۔ تنخواہ تو تھوڑی ہے مگر فارغ پھرنے سے تو بہتر ہی ہے نا۔ اپنے گھریلو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا اور اس روز بالآخر وہ کامیاب گھر لوٹی تھی کیونکہ سلائی والے کارخانے میں اسے اور آمنہ دونوں کو 3-3 ہزار روپے پر جاب مل گئی تھی۔ صبح 7 سے رات 9 بجے تک 15 گھنٹے کی سخت ترین ڈیوٹی بھی اسے قبول تھی کہ اس وقت ایک ایک روپیہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سائمہ کے جہیز کی اب مزید ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہی تھی کہ جسے فروخت کر کے اس کے گھر والے گھر کا نظام چلا سکتے۔ اوپر سے سامان کی ٹانگ کا زخم بھی مناسب علاج اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بگڑتا جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سکون کے ایک لمحے کو ترس کر رہ جاتی تھی وہ۔ بھائی کی بے روزگاری اور معذوری، ماں کی بیماری، چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک سے ہوتی جنگ اور بہن کی آنکھوں کے دم توڑتے خواب اسے تھکن سے چور ہونے کے باوجود رات میں دیر تک سونے نہیں دیتے تھے۔ سائمہ نے ان کٹھن حالات میں اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے جہیز کی سلائی مشین سنبھال لی تھی اور اب 4-5 ماہ کے بعد ان کے حالات قدرے معمول پر آ گئے تھے۔ زخم زیادہ بگڑ جانے کے سبب سامان کو اپنی ٹانگ مجبوراً کٹوانی پڑی تھی اور اسی غم نے پھر اس کی ماں کو بستر سے اٹھنے ہی نہ دیا۔ سائقہ کے اندر گزرتے ہر لمحے کے ساتھ جیسے زندگی کا احساس دم توڑتا جا رہا تھا۔ جاب کی مشکلات کی وجہ سے اسے پہلی فرصت میں موبائل فون لینا پڑا تھا تاکہ کبھی کبھار کام زیادہ ہونے یا کسی مشکل کا شکار ہونے کے سبب گھر والوں کو اطلاع دے سکے۔ مگر اسے یہ خبر کہاں تھی کہ زندگی اس موڑ پر اس کے لیے ایک نئی دلچسپ کہانی لیے منتظر کھڑی تھی۔ تو کسی در پہ گیا ہو تو خبر ہو تجھ کو، کس قدر کار اذیت ہے سوال ہی ہونا۔ 4 ماہ کے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھائے پسینے سے بے حال ہوتی سڑک کے کنارے وہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی جب شہروز کے پاؤں فوراً بریک پر جا پڑے۔ پچھلے 4 ماہ جو وہ بریرہ کے ساتھ دیار غیب میں گزار کر آیا تھا جیسے اس ایک پل میں غارت ہو گئے تھے۔ وہ جو یہ طے کر بیٹھا تھا کہ اب کبھی انوشا کو بریرہ کے مقابل لا کر اسے دکھی نہیں کرے گا، اس ایک لمحے میں اپنے اس ارادے سے بے خبر ہو بیٹھا۔ انوشا کے بازوؤں میں چھوٹا سا بچہ دیکھ کر اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا جبکہ بریرہ اور شافیہ اس کی یوں اچانک بریک لگانے پر حیران ہوئی تھیں۔ کیا ہوا شہروز؟ بریرہ جو اس کے پہلو میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اس کی نگاہ ابھی انوشا پر نہیں پڑی تھی۔ شہروز نے اس کے سوال پر چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تاہم شافیہ کی نگاہ انوشا پر پڑ چکی تھی، تبھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ انوشا آپ یہاں؟ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ انوشا تک پہنچی تھی۔ بریرہ کا دل ایک مرتبہ پھر سکڑ کر رہ گیا۔ انوشا نے شافیہ کی پکار پر فوراً رخ اس کی طرف پھیرا تھا اور پھر قدرے تامل کرتے ہوئے بولی تھی، ہاں وہ میں اپنے بیبی کو ڈاکٹر کے پاس لائی تھی، کل رات سے بہت تیز بخار تھا اسے۔ ارے آپ مما بھی بن گئی اور ہمیں خبر تک نہیں ہوئی۔
ذرا دکھائیں تو ہمارا بیبی کیسا ہے۔ وہ ساری حقیقت سے باخبر تھی، تبھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے بچے کو انوشا کے بازوؤں سے اچک لیا۔ بہت پیارا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہاں دھوپ میں کیوں کھڑی ہیں؟ بچہ ہو بہو شہروز کی کاپی تھا، مگر وہ اس کی تعریف میں شہروز کا حوالہ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ہلکے سے بچے کے گال چھو کر اس نے انوشا سے پوچھا تو وہ بولی، ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی، عبدالصمد ملک سے باہر ہیں اسی لیے اکیلے آنا پڑا۔ چلیے میں ڈراپ کر دیتی ہوں آپ کو، بھائی مجھے اور بھابھی کو آئس کریم کھلانے لائے تھے، آپ بھی شریک ہو جائیے۔ نہیں میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، یہاں پاس ہی تو جانا ہے مجھے، آپ انجوائے کریں۔ شہروز کی توقع کے عین مطابق اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا، جس پر وہ ضبط سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ جان پہلے ہی سکون میں نہیں تھی کہ اس نئی اتفاقی مٹ بھیڑ نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا۔ شام کو عباد اس سے ملنے آیا تو وہ اس کے سامنے رو پڑا۔ شاہ کیا ہوا میرے یار؟ پتہ نہیں عباد، مجھے لگتا ہے میں لمحہ لمحہ ختم ہو رہا ہوں، کوئی چیز ہے جو مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے، نہیں برداشت ہوتی یہ اذیت مجھ سے، کیا کروں میں؟ اب کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کی گود میں میرا خون تھا عباد، اور میں ایک نظر اسے دیکھ بھی نہیں سکا، میری آنکھوں کے سامنے وہ اذیت سہ رہی ہے اور میں کتنا بے بس ہوں کہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ انوشا رحمان کی بات کر رہے ہو نا؟ سر زمان والی سائڈ پر ہی ہے سسرال اس کا، میری خالہ زاد کزن اس کے برابر میں ہی رہتی ہے۔ ابھی پچھلے اتوار میں ادھر گیا تو کافی کچھ بتا رہی تھی وہ اس کے بارے میں، پچھلے 4-5 ماہ کا تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہی ہے۔ کزن بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر پرائی عورتوں کے چکر میں پڑ کر بہت ظلم کرتا ہے اس پر۔ عباد بتا رہا تھا اور اس کا دل کٹ کر گر رہا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو شہروز، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ ویسے بھی تم اس سے محبت تو کرتے نہیں، صرف ہمدردی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ہمدردی تمہیں مہنگی پڑے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ سمجھا رہا تھا۔ شہروز نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے آہستہ سے رخ پھیر لیا۔ سائلہ بیگم اپنے بیٹوں اور بہو کے ساتھ دیار غیر شفٹ ہونے کو پر تول رہی تھیں، کیونکہ صدف بیگم نے جمال صاحب اور زینب بیگم کو اپنے پاس بلا لیا تھا، لہٰذا وہ پیچھے کیوں رہتی۔ صدف بیگم کو انوشا کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جان کر بہت دکھ پہنچا تھا، مگر وہ کسی صورت ان سے رابطے کی خواہاں نہیں تھی، اسی لیے ان کے بے حد اصرار پر بھی اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بریرہ نے شہروز کا رجحان اس کی طرف پا کر اپنی ماں کے ساتھ ہی یورپ شفٹ ہونے کے لیے شہروز پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا، مگر وہ اس کے دباؤ میں نہیں آیا۔ انوشا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس گھر سے الگ رہنا بھی آسان نہیں تھا، جس کے در و دیوار سے اسے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، اسی لیے آج کل دونوں کے بیچ جھگڑا چل رہا تھا۔ زینب بیگم یورپ شفٹ ہونے سے قبل زوار کی خواہش پر اس کی شادی کر کے سرخرو ہونا چاہتی تھیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے سائلہ بیگم سے بات کرنے کی بجائے ڈائریکٹ شہروز کو گھر بلا کر اس سے شافیہ کا ہاتھ مانگ لیا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ گو اب وہ شافیہ سے ناراض نہیں تھا، مگر وہ پہلی سی محبت بھی نہیں رہی تھی۔ پھر اپنی جس ضد کی وجہ سے اس نے اتنی ساری زندگیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا، اب وہ ضد پوری ہو ہی جاتی تو اچھا تھا۔ سائلہ بیگم کو اس رشتے کی بابت پتہ چلا تو انہوں نے کافی شور مچایا۔ انوشا اور زوار کے کرداروں پر کیچڑ اچھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی مرحومہ بہن نائلہ بیگم کے حوالے سے اسے جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اس پر جیسے ان کی کسی بات کا اثر نہ ہوا اور یوں زوار اور شافیہ کی نسبت طے ہو گئی۔ عبدالصمد آج کل زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا، لہٰذا زینب بیگم زبردستی انوشا کو اپنے گھر لے آئیں۔ ان کے لیے اکیلے شادی کی تیاری کرنا ممکن نہیں تھا، جبکہ زوار بھی اپنی خوشیوں میں اس کی شمولیت کا خواہش مند تھا۔ لاکھ وہ اس سے بدگمان سہی، مگر وہ اس کی بہن تو تھی۔ اگر شہروز اپنی بہن کا قصور معاف کر کے اس کی خوشی کا خیال رکھ سکتا تھا تو وہ کیسے اپنی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اپنی بہن کے وجود کو نظر انداز کر دیتا؟ یہ سب چونکہ ایمرجنسی میں ہو رہا تھا، لہٰذا اسے ادریس کے گاؤں جا کر اسے انوائٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مصروفیات اتنی تھیں کہ حد نہیں۔ اس روز مہندی کا فنکشن تھا۔ شہروز نے اگلی پچھلی ساری کسر نکالتے ہوئے اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ صدف بیگم پل پل فون پر زینب بیگم اور زوار سے رابطہ رکھے ہوئے تھیں۔ ادھر سائلہ بیگم نے اس شادی کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنے کسی بھی بچے کو شادی میں شمولیت کی اجازت نہیں دی۔ صرف بریرہ شہروز کے ساتھ تھی، اور وہ بھی مجبوری میں کہ شہروز کی ناراضی اسے کسی طور گوارا نہیں تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ پہ نفاست سے تیار ہوئے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، جبکہ بریرہ نے بھی اسی کی مناسبت سے بلیک شفون کپڑے پر نازک سی کڑھائی والے سوٹ کا انتخاب کر کے اس کی ذات سے اپنی محبت کی انتہا ثابت کر دی تھی۔ عباد تو باقاعدہ ان دونوں کی بلائیں لیتے ہوئے ان کا ریکارڈ لگا رہا تھا۔ شافیہ بھی اس موقع پر اتنی خوش تھی کہ بار بار اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے رو پڑتی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے زوار کے حوالے سے اسے چھیڑ چھیڑ کر خوب تنگ کیا ہوا تھا۔ شہروز انتظامات میں مصروف تھا تو بریرہ مہمانوں کو ڈیل کرنے میں۔ اپنے گھر والوں کے بائیکاٹ کے سبب اس کا اپنا دل بھی اس تقریب میں نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مجبوراً سب کو ہنس ہنس کر خوش آمدید کہہ رہی تھی۔
लड़के वालों की तरफ से मेहंदी आ चुकी थी। शहरोज़ जो अपने कामों में उलझा हुआ था, मेहंदी की आमद का सुनकर बेकरार हो गया। उसकी निगाहें बेसब्री से आने वाले मेहमानों में अनुषा रहमान को ढूंढ रही थीं और बिलाखिर वो उसे नज़र आ गई थी। डार्क ब्लू कलर के सादा से सूट में मलबूस मेहमानों के बीच खामोशी से खड़ी वो उसे हकीकी मानों में मसरूर कर गई थी। हर तरफ खुशियाँ थी, कह कहे थे, मगर उसके उदास चेहरे पर किसी मुस्कुराहट का कोई गुजर नहीं था। अगले कितने ही लम्हों तक इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर वो यकटुक उसे देखता रहा था। जब एक लम्हे को अनुषा रहमान की निगाहें उठी थीं और उसे महवियत से अपनी तरफ देखते पाकर उसने फ़ौरन अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया था। शहरोज़ के लबों पर एक फीकी सी मुस्कान बिखर कर रह गई। उसका बच्चा ज़ैनब बेगम के पास था और वो घर पर ही रुक गई थी। बरीरा अब आने वाले मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी जब इबाद ने शरारत से शहरोज़ का ध्यान बटाने के लिए एक लड़की की प्लेट से थोड़ी सी मेहंदी उठाकर शहरोज़ के गाल पर मसल दी। जवाब में वो जो अपने ही ख्यालों में गुम खड़ा था, उसकी इस शरारत पर चौंकते हुए मुस्कुराया और फिर बदला लेने की गर्ज से खुद भी थोड़ी सी मेहंदी उठाकर उसके पीछे लपक गया। मगर वो कहाँ हाथ आने वाला था। शहरोज़ को चिढ़ाता वो पहले बरीरा को पकड़कर उसके सामने करता रहा, फिर दिल में क्या समाई के बरीरा को छोड़कर अनुषा के गिर्द हो गया। शहरोज़ इस टकराव के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा किसी भी सूरत उसे काबू करने के लिए उसने जो ही उसके गाल को मेहंदी का निशाना बनाना चाहा, उसने अनुषा को पकड़कर उसके सामने कर दिया और यूँ वो मेहंदी जो उसके हाथ में थी अनुषा के चेहरे को निशाना बना गई। लोग इस भाग दौड़ को एंजॉय करते हुए हंस रहे थे, मगर वो जैसे पत्थर का मुजस्मा बना उस लड़की के सामने खड़ा था, जिसके चेहरे पर उस वक्त भी उसके लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं था। सायका, यार मैं सोच रही थी पढ़ लिख कर कोई ढंग का शोभा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती तू। आमना उस रोज़ संडे की छुट्टी का फ़ायदा उठाकर उसके घर आ धमकी थी। सायमा सिलाई मशीन से चिमटी बैठी थी जबकि वो कपड़े धो रही थी। बच्चों को उसने बाहर गली में खेलने के लिए निकाल दिया था। कह तो तू यूँ रही है जैसे सारे ढंग के शोबे मेरी डिग्रियों के इंतज़ार में पड़े सुकड़ रहे हैं, या मेरा कोई होता सोता हेड लगा है उन पर जो चाहते ही शानदार सी जॉब मेरे हाथ में थमा देगा। कोई नहीं है गरीबों का ऐसा खैर ख्वाह। बड़े जितने भी लोग हैं सब खून चूसते हैं हमारा और बस। कठिन हालात ने उसकी सोचों में तलखी भर दी थी। आमना उसके अल्फाज पर खुलकर हंस दी। बात तो सही कह रही है तू, अब अपनी तरफ ही देख ले। महज 2-4 माह में इतनी सी शक्ल निकल आई है, फिर भी अखराजात पूरे नहीं होते। हंस ले, तू भी हंस ले हम गरीबों के हाल पर। कपड़े निचोड़ते हुए उसने दिल जले लहजे में कहा तो आमना मजीद हंस दी। आय हाय, खुदा खैर करे, एक ही रात में कौन से फाके उतर आया आसमान से। वो मुस्कुरा रही थी। सायका ने उसे जवाब देना ज़रूरी ना समझा। अच्छा सुन, तेरे दोनों भाइयों के साथ मसला चल रहा है, तू वकालत क्यों नहीं कर लेती। चुप बैठना उसके इख्तियार में नहीं था। सायका ने कपड़े निचोड़कर तार पर फैलाने शुरू कर दिए। की थी कोशिश, पर मेरी अम्मा ने कामयाब नहीं होने दिया। क्यों। घरेलू हालात की वजह से यार। अम्मा मुझे किताबें लेकर देने की पोजीशन में भी नहीं थी, वगरना मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी वकील बनने की। चलो, अल्लाह के हर काम में मसलहत ही होती है। वकील बनकर भी कौन से तीर मार लेने थे, जिसका भी केस पकड़ती मरवा देती बेचारे को। उसके सर्द आह भरने पर आमना अब हंस रही थी, तभी वो बोली, वाह, तुम्हें मेरी जहानत का अंदाज़ा नहीं है। छक्के छुड़ा देती मैं अपने मुखालिफ वकीलों के। अच्छा, वो कैसे। आमना की आंखों में अब भी शरारत थी। वो ऐसे कि जिस दिन फाइनल बहस होती उस दिन मैं ज़रा ठीक ठाक मेकअप करके जाती। बेचारे जज को मेरे चेहरे के सिवा और कोई चीज़ दिखाई ही ना देती। यूँ फैसला मेरे हक़ में हो जाता। तब अपने मोकिलों से फ़ीस अलग लेती और मेकअप के पैसे अलग। वो अपने नादिर ख्यालात का इजहार कर रही थी और उधर आमना का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वाकई यार, कितनी जीनियस है तू। मैं यूँ ही शक करती हूँ तुम्हारी अकल पर। तुझे तो कानून के वो गुर पता हैं जो सीनियर से सीनियर वकील को भी नहीं पता होंगे। वैसे ही उस वक्त अगर कोई जज तुम्हारे ख्यालात सुन लेना तो कसम से पता लग जाए तुम्हें। छोड़ यार, मैं तो जिक्र भी पसंद नहीं करती इन वकला जजेस का। एक लम्हे में वो बेजार हुई थी। आमना ने भी फ़ौरन मौजू बदल दिया। अच्छा, फिर इंटरव्यू के लिए तैयार रहना, कल इकट्ठे चलेंगे। ठीक है। आज सालन क्या पकाया है तुम लोगों ने। कपड़े फैलाकर वो फारिग हो गई थी और अब उसे रोटी बनानी थी। आलू गोश्त, आमना ने उठते उठते उसे जवाब दिया था। गुड, मेरे लिए भिजवा देना याद से। तुझे तो पता है आलू गोश्त में मेरी जान अटकी रहती है। हाँ पता है न दीदी, घर जाकर भिजवाती हूँ। शुक्रिया। जाते जाते दरवाज़ा बंद कर जाना अच्छी तरह से, वरना अम्मा अभी बोलना शुरू हो जाएंगी। आमना दरवाज़ा पार कर रही थी जब उसने हाँक लगाई। जवाब में वो अच्छी तरह उनके टूटे फूटे दरवाजे को भेड़ती दहलीज पार कर गई। वो गुड़िया के साथ बैठी टीवी देख रही थी जब अचानक उसका मोबाइल बज उठा। ये तो तय था कि इस नंबर पर सिवाय अरसलान के और कोई कॉल नहीं कर सकता था, लिहाजा उसका दिल अचानक शिद्दत से धड़क उठा। किसका फ़ोन है आनी। गुड़िया की तवज्जो भी उसके सेल फ़ोन के बज़र की जानिब मबजूल हुई थी। इमामा ने घबराकर स्क्रीन पर उभरता नंबर देखा,
پھر گڑیا کو جواب دیتے ہوئے بولی، میرے کزن کا۔ کزن کیا ہوتا ہے آنی؟ بتاتی ہوں، ویٹ کرو۔ اتنے دنوں کے بعد ارسلان کی کال نے نہ صرف اسے حیران کر دیا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی پھلا دیے تھے۔ ہیلو، گڑیا کے قریب سے اٹھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی جب وہ بولا، کب سے بیل جا رہی ہے، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ بہت مصروف ہو گیا؟ نہیں تو پھر خوب عیش کر رہی ہوگی۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ امامہ تڑپ کر رہ گئی۔ کیا تم سے الگ رہ کر عیش کر سکتی ہوں؟ مجھے کیا پتا، تم لڑکیوں کے کول و فیل کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے۔ کیا یہی سنانے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ رو دینے کو ہو گئی تھی جب وہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولا، نہیں، یوں ہی اکیلا بیٹھا تھا تو سوچا تمہیں فون کر لوں۔ کیا کر رہی تھی؟ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ایس پی کے گھر میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ ہو بھی تو تم کیا کر لو گے؟ اپنے پاس تو بلا نہیں سکتے۔ کیسے بلاؤں؟ میں تو خود کسی اور کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ اس کے محبت بھرے شکوے پر فوراً وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، تبھی وہ دکھ سے مسکرا دی۔ میری محبت کے معاملے میں کتنے مجبور ہو تم؟ اچھا یار، اب تم نہ شروع ہو جانا۔ پہلے ہی وہ اسٹوپڈ ریحاب ناراض ہوئی بیٹھی ہے مجھ سے۔ وہ ناراض ہوئی ہے تو تمہیں میں یاد آئی ہوں؟ ہاں، بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس نے فوری اعتراف کر لیا تھا۔ امامہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ پھر تو خدا کرے وہ ہر روز تم سے ناراض ہی رہے۔ ہاں، تم تو بد دعائیں ہی دو گی، میرا سکون کہاں برداشت ہوتا ہے تم سے۔ وہ جلا تھا۔ امامہ روتے ہوئے مسکرا دی۔ اچھا سنو، وہ فائل کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ اصل مقصد کی طرف آنے میں اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ پتہ نہیں، تمہاری بے وفائی کے بعد میں نے کبھی کسی فائل کی تلاش نہیں کی، امامہ نے صاف جواب دے دیا۔ کیوں نہیں کی؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں پاکستان آ کر تم سے ملوں؟ امامہ، یہ ٹھیک ہے میں نے ریحاب سے شادی کر لی ہے، مگر میں اسے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو صرف مجبوری تھی۔ محبت کا جو تعلق ہے وہ صرف تم سے جڑا ہے میرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے شادی کے باوجود میں خوش نہیں ہوں۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں امامہ۔ ایک پل میں اس کا لہجہ بدلا تھا۔ امامہ کے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ ارسلان کہیں سے اٹھ کر فوراً اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کے گلے لگ کر خوب روئے۔ تم بھی مجھے مس کرتی ہو نا امامہ؟ ہر شاطر مرد کی طرح وہ بھی اپنے لیے اس کی سچی محبت سے واقف تھا۔ تبھی لہجے کو گلوگیر بنا کر سوال کیا تو وہ سیل فون پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امامہ تم رو رہی ہو؟ امامہ پلیز چپ ہو جاؤ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جیسے تڑپا تھا۔ امامہ کو صرف ایک لمحہ لگا تھا اس کی طرف سے دل صاف کرنے اور اس کی تمام خطائیں بھلانے میں۔ شام کو شجا گھر آیا تو گڑیا نے اس کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاپا، آنی آج پھر روئی تھیں۔ اس کی بات پر شجا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہیں امامہ بھی گڑیا کی اس قطعی غیر متوقع شکایت پر سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، ان کے کزن کا فون آیا تھا، اس نے آنی کو رلا دیا۔ وہ اتنی شارپ مائنڈ ہو گئی، امامہ کو قطعی اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے چپ نہیں کروایا؟ نہیں، اس کی گود میں بیٹھی وہ سچائی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امامہ خود پر شجا کی نظروں کی تپش برداشت نہ کرتے ہوئے فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ میں تمہیں چاہتا نہیں، لیکن پھر بھی جب پاس تم نہیں ہوتی خود کو کتنا اداس پاتا ہوں، گم سے اپنے حواس پاتا ہوں۔ جانے کیا دھن سمائی رہتی ہے، خاموشی روح پہ چھائی رہتی ہے، دل سے بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ میں تمہیں چاہتا نہیں، لیکن پھر بھی جب تم اداس ہوتی ہو دل میرا ڈوب ڈوب جاتا ہے، میرے خوابوں میں اور خیالوں میں عکس تیرا ہی جھلملاتا ہے۔ میں تمہیں چاہتا نہیں، لیکن میری سوچوں میں، سب خیالوں میں، ساری باتوں میں، سب حوالوں میں ذکر تیرا ہی جاری رہتا ہے، ایک نشہ روح پہ طاری رہتا ہے۔ میں تمہیں چاہتا نہیں، لیکن انوشا اپنا چہرہ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف آئی تو وہ بھی سب سے نگاہ بچا کر چپکے سے اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ انوشا اس کی آمد سے بے خبر تھی، لہٰذا دوپٹہ ہٹا کر دونوں بازو فولڈ کرتے ہوئے وہ چہرے کو مسل کر دھونے لگی۔ شہروز جو اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا تھا اس کی گوری کلائیوں پر تازہ زخموں کے نشان دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ انوشا! اس کی پکار میں بھی تڑپ تھی جبکہ وہ ازحد حیرانی سے پیچھے پلٹی تھی۔ انوشا، یہ زخم یہ کیسے لگے تمہاری کلائیوں پر؟ وہ لپک کر اس کا بازو تھام چکا تھا، تبھی وہ درستگی سے اپنا بازو اس سے چھڑاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زخم کیوں لگے، کیونکہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف تم ہو۔ جانتا ہوں میں، لیکن اپنے ہر گناہ کی تلافی کرنا بھی چاہتا تھا۔ تم مجھے یہ بھی نہیں کرنے دینا چاہتی۔ مجھے تمہاری کسی تلافی کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کا واسطہ ہے شہروز، مت آیا کرو میرے سامنے۔ تمہیں دیکھ کر میرا ایک ایک زخم رسنے لگتا ہے، پاگل ہو جاتی ہوں میں، پلیز۔ اس کی آواز پھر بھرائی تھی جب شہروز ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس کی راہ روکتے ہوئے بولا،
تم سمجھتی ہو مجھے تمہاری کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں؟ کاش میں تمہیں اپنا دل چیر کے دکھا سکتا انوشا، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ تمہاری آنکھوں کو آنسوؤں کے سپرد کرنے کی پاداش میں خود اپنی نیندیں گنوا چکا ہوں۔ کیوں ترس نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ کیوں؟ تمہارے پچھتاوے اب میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کی بے بسی پر آہستہ سے رخ پھیرتے ہوئے اس نے سرد مہری سے کام لیا تھا۔ جواب میں شہروز نے زور سے دیوار پر مکہ رسید کر کے اپنا غصہ نکالا۔ انوشا نے سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سسک اٹھا۔ کیا میں میران شاہ سے مل سکتی ہوں؟ ایان کے مڑ کر دیکھنے پر اس نے بے تابی سے کہا تھا جب وہ بولا، ہاں لیکن میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں بالکل نہیں جانتا کہ اس وقت اسے کس جیل میں رکھا گیا ہے۔ میں آپ کے جیل سپرنٹینڈنٹ سے خود بات کر لوں گی، آپ مجھے صرف جیل کا بتا دیں پلیز۔ اس کی بے تابی عروج کو چھو رہی تھی۔ ایان نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی جیل کا مکمل ایڈریس سمجھا دیا۔ وہ متعلقہ جیل کے انچارج سے ملی تو وہاں اس کے اسٹیٹس اور تعلیم کی وجہ سے اسے خاصا اچھا پروٹوکول ملا۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ویسے بھی لڑکیوں کا شیدائی تھا، لہٰذا اسے میران شاہ کے بارے میں جاننے اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جس وقت وہ ملتان کی بڑی جیل میں میران شاہ کی بیرک تک پہنچی، اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب ہو گیا۔ میران شاہ دیوار سے ٹیک لگائے سلاخوں سے منہ پھیرے بیٹھا تھا جب عرصے بعد مانوس پکار پر جیسے کرنٹ کھا گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا انزلہ کی نگاہوں میں؟ وہ حیران ہوا تھا اور جی بھر کر حیران ہوا تھا۔ انزلہ تم یہاں؟ ہاں، پچھلے کئی ماہ سے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہاری روح کو ایصال ثواب پہنچا رہی ہوں۔ بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئے جیسے اسے اپنے سامنے پا کر بھی اس کے زندہ ہونے کا یقین نہ کر پا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میران، وہاں گاؤں میں تمہاری ایک قبر ہے جس پر روز تمہاری ماں بیٹھ کر تم سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے، اور گاؤں والے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ وہاں سب کی نگاہیں تمہیں یاد کر کے پرنم رہتی ہیں، کیونکہ سب یہی جانتے ہیں کہ سانول شاہ نے تمہیں پولیس مقابلے میں مروا دیا ہے۔ جیل کی سلاخوں کو تھامتے ہوئے اس بار وہ جذباتی ہوئی تھی۔ میران حیرانی بھری خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میران؟ مجھ سے رابطہ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے؟ آخر کیوں؟ اب اس کی بیرک کے دوسرے لڑکے بھی انزلہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ سٹ پٹائی نگاہوں سے اسے دیکھتا دھیمے لہجے میں بولا، سب بتاؤں گا انزلہ، مگر فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ کیوں جاؤں؟ اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں اور تم کہہ رہے ہو جاؤں؟ ہاں جاؤ، دیکھو میرے سب دوست تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی تماشا بنو۔ میں تم سے علیحدہ کمرے میں مل لوں گا، ابھی جاؤ پلیز۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ انزلہ اس کے اصرار پر مجبوراً کچھ دیر خاموش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی بالآخر واپس پلٹ آئی۔ گاؤں واپس پہنچ کر جو سب سے پہلا کام اس نے کیا وہ میران شاہ کی بوڑھی ماں کی تلاش کا تھا۔ اس کی تلاش میں وہ قبرستان کی طرف آئی تھی جب راستے میں چھنوں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ انزلہ باجی، کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ آہو جی، ویسے تو خیریت ہی ہے۔ وہ گوری تھی نا، ادریس شاہ کی بہن، اس کا پتہ چل گیا ہے جی۔ چھنوں کا سانس پھول رہا تھا۔ کیا پتہ چل گیا ہے؟ یہی کہ وہ حویلی میں ہے۔ حویلی میں؟ آہو جی، میں نے آج صبح خود اپنے کنی سنا ہے۔ شاہد حسین فیقے سے بات کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ گوری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ حکیم کو لے کر حویلی پہنچ جائے۔ لیکن سانول شاہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ شاہد حسین کے ڈر سے کہیں بھاگ گئی ہے۔ بکواس کرتا ہے جی، ایک نمبر کا فراڈ آدمی ہے یہ سانول شاہ۔ پتہ نہیں گوری بیچاری کس حال میں ہوگی۔ وہ گوری کے لیے فکر مند تھی۔ انزلہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شاید چھنوں صحیح کہہ رہی تھی، اسے کسی بھی معاملے میں سانول شاہ جیسے شخص کی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شادی کے پورے پیریڈ میں انوشا شہروز کے سائے سے بھی دور بھاگتی رہی، جبکہ وہ بہانے سے اس کے قریب ہونے کے مواقع تلاش کر رہا تھا۔ اس روز شافیہ کی رخصتی تھی۔ شہروز کا پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بریرہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ہر مہمان کو اچھا پروٹوکول ملے، اور اس کوشش نے اسے اچھا خاصا الجھا کر رکھا تھا۔ بارات آ گئی تھی جس سے وہاں کی رونقوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انوشا جو شافیہ کے کمرے میں بیٹھی تھی، زینب بیگم کے بلاوے پر اس کے قریب سے اٹھ کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہی تھی جب اچانک شہروز اس کے سامنے آ گیا۔ اتفاق سے وہ بھی کسی کام کے لیے کسی کے بلاوے پر ہی اوپر جا رہا تھا۔ انوشا اسے اپنے سامنے پا کر ٹھٹکی تھی، جبکہ شہروز یوں جم گیا تھا جیسے انوشا کو سامنے پا کر اس کے جسم نے حرکت کرنا ہی چھوڑ دی ہو۔ راستہ چھوڑو۔ اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ مجھے بیبی کو دیکھنا ہے انوشا، پلیز۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس بیبی سے تمہارا، سمجھے تم؟ وہ پھنکاری تھی جب وہ بولا۔ کیوں کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسی کی وجہ سے اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ اڑ گیا تھا۔ انوشا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، تبھی چباتے ہوئے بولی، شہروز افندی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے تمہارا تماشا نہ بناؤں
تو خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری جان چھوڑ دو، وگرنہ تم نے بھی سنا ہوگا چوٹ کھائی ہوئی عورت زخمی ناخن سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ شہروز اس کی دھمکی پر دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اسی پل بریرہ نے شہروز کو پکار لیا، تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتا میں انوشا، یہ یاد رکھنا تم۔ پلٹ کر ایک نظر سیڑھیوں سے نیچے کھڑی بریرہ کو دیکھتے ہوئے اس نے انوشا سے کہا اور پھر اوپر جانے کے بجائے دھپ دھپ کرتا اتر آیا، جہاں بریرہ اپنا دکھ چھپائے اسے کھانے کے سلسلے میں کچھ ضروری ہدایات دینا چاہ رہی تھی۔ شادی کا یہ مرحلہ بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا تو انوشا کے ساتھ ساتھ بریرہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ زوار کا ارادہ شادی کے فوراً بعد باہر شفٹ ہونے کا تھا، لہٰذا شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی وہ شافیہ اور جمال صاحب اور زینب بیگم کے ساتھ پیرس شفٹ ہو گیا۔ انوشا کے لیے یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا، کیونکہ اسے اتنی تکلیف زخم جھیلنے کی نہیں تھی جتنی زخم جھیلنے کے بعد اپنوں کے سامنے مسکرا کر اپنا بھرم رکھنے کی۔ زوار نے جانے سے پہلے شہروز کو انوشا کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی، جس پر تلخی سے مسکراتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ کزن وزن کا کیا معاملہ ہے مس امامہ؟ ٹی وی لاؤنج کے سامنے بیٹھا وہ بظاہر نیوز دیکھ رہا تھا، مگر جو ہی امامہ وہاں گڑیا کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے آئی وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ امامہ کا دل اس کے سوال پر زور سے دھڑکا تھا۔ کون سے کزن کا؟ وہی جس سے فون پر بات کرتے ہوئے کبھی آپ بری طرح گھبرا جاتی ہیں تو کبھی رو پڑتی ہیں۔ شجاع کی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر ہی تھیں۔ امامہ بے ساختہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کوئی معاملہ نہیں؟ کوئی معاملہ نہیں تو اس کا بار بار فون کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر آپ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ کا بھری دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں۔ اس بار نگاہیں ٹی وی اسکرین سے ہٹا کر اس نے امامہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ جی وہ اصل میں میرے دور پرے کا رشتہ دار ہے، کبھی کبھی خیریت پوچھنے کو فون کر لیتا ہے۔ اس روز میں آپ سے ڈر گئی تھی اس لیے گھبرا گئی، اور کل اس نے مجھے میری ماں یاد دلا دی تھی اس لیے رونا آ گیا۔ شجاع کو چکر دینا اس کے لیے اب بہت آسان ہو گیا تھا۔ شجاع نے چینل تبدیل کرتے ہوئے توجہ اس سے ہٹا لی۔ گڑیا کیا کر رہی ہے؟ فوراً موضوع بدلا تھا اس نے جب وہ بولی، تھوڑی دیر پہلے کھیل رہی تھی، اب میں نے اسے کاپی پینسل دے کر پڑھنے بٹھا دیا ہے۔ فائزہ آپی بہت یاد کر رہی تھیں آپ کو، اگر آپ معترض نہ ہو تو گڑیا کو لے آئیں، میں اس وقت ان سے ملنے کو نکل رہا تھا۔ ٹی وی آف کرتے ہوئے پہلی بار اس نے امامہ کو اپنی بچی کی آیا سے الگ کوئی حیثیت دی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی اس بات میں سر ہلا کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ گڑیا کو اٹھا کر جس وقت وہ گھر سے باہر آئی، شجاع خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا، جبکہ عام طور پر اس کا ڈرائیور ہی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ سارے راستے گڑیا ان دونوں سے باتیں کرتی رہی، جس سے سفر کا پتہ ہی نہ چلا اور فائزہ آپی کا گھر آ گیا۔ شجاع جس وقت اس کے ساتھ فائزہ آپی کے شاندار گھر میں داخل ہوا، وہ لوگ لان میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شجاع کے پہلو میں امامہ کو دیکھ کر فائزہ آپی کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی اور وہ لپک کر ان دونوں کی طرف بڑھ آئی۔ امامہ آج تم کیسے ادھر کا راستہ بھول پڑی؟ ان کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کا جو عکس تھا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر ان کی اپنائیت پر مسکرا دی، جبکہ شجاع اپنے بہنوئی اور بھانجے بھانجیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی تمہاری طرف چکر لگانے کا، مگر فرصت ہی نہ مل سکی۔ شجاع بتا رہا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اسے یوں اہمیت دے رہی تھیں گویا وہ شجاع کی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی بیوی ہو۔ امامہ کے دل میں ان کا مقام ایک دم سے بڑھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ارے مجھے کیا ہونا ہے، میں تو ایک دم سے بھلی چنگی ہوں، خود سارے گھر کا کام کرتی ہوں، شوہر اور بچوں کو سنبھالتی ہوں، حالانکہ میرے میاں بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ میں اتنا کام کروں، مگر میں سوچتی ہوں جب اللہ کی ذات نے ہر طرح سے ہاتھ پاؤں ہلانے کی توفیق دے رکھی ہے تو کیوں ملازموں کا جھنجھٹ پالوں۔ عادت کے عین مطابق وہ شروع ہو چکی تھیں۔ امامہ اس بات میں سر ہلا کر ان کی تائید کرتی رہی۔ آؤ اپنے شوہر اور بچوں سے ملاؤں تمہیں۔ اگلے ہی پل گڑیا کو اس کی گود سے لے کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے شوہر اور بچوں کی طرف گئیں۔ یہ علی ہے میرا سب سے بڑا بیٹا اور یہ مریم، عائشہ ہے میری دونوں چھوٹی بیٹیاں، اب تو خیر بڑی ہو چکی ہیں مگر لاڈ پیار میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ بتا رہی تھیں، اور امامہ شجاع کے سامنے اپنی اس درجہ اہمیت پر اترا رہی تھی۔ فائزہ آپی کی طرح ان کے بچے بھی گھمنڈ جیسی بیماری سے پاک تھے۔ ان کے شوہر نے امامہ کے سلام پر مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے بھائی شجاع، اس بار واقعی تم نے بچی کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ عمر میں شجاع اور فائزہ آپی سے خاصے بڑے تھے، تبھی بے تکلفی سے اسے سراہتے ہوئے بولے تو شجاع ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے تکلفاً مسکرا دیا۔ اور سناؤ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری، اور وہ عائزہ نامی لڑکی کے کیس کا کیا بنا؟ تھوڑی دیر بعد جب فائزہ آپی کی دونوں بیٹیاں اٹھ کر کچن کو سدھار گئیں اور بیٹا پڑھائی کے بہانے اپنے کمرے میں گھس گیا تو ان کے شوہر نے یوں ہی باتوں باتوں میں شجاع سے پوچھ لیا۔ امامہ بظاہر فائزہ آپی کے ساتھ باتوں میں لگی تھی، مگر اس سوال پر اس کے کان کھڑے ہو گئے، جبکہ دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ شجاع اپنے بہنوئی کو بتا رہا تھا، جاب تو A1 جا رہی ہے،
عائزہ کا کیس البتہ بھی پینڈنگ میں ہے۔ وہ 3 لڑکے تو لاک اپ میں ہیں، ایک باہر فرار ہو گیا۔ اسے پاکستان بلا کر گرفتار کرنے کی تدبیر کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اصل میں اس کیس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اپنے آئی جی سے بات کی تھی میں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہزاروں لڑکیوں کا روزانہ اغوا ہو جاتا ہے اور ان کا کچھ نہیں بنتا، وہاں ایک یہ بھی صحیح۔ آپ سوچ نہیں سکتے اپنی فیلڈ کے بڑے افسر کی یہ بات سن کر میں کتنا شرمسار ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اس نہایت پرسنل گفتگو کو امامہ توجہ سے سن رہی ہے، تبھی وہ کھل کر بول رہا تھا۔ فائزہ آپی کے شوہر نے شجاع کی بات پر افسوس سے سر ہلایا تھا۔ بس یار، یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، اچھے اور حساس لوگ کم ہیں اس فیلڈ میں، اور برے بے حس لوگ زیادہ۔ تم ثانیہ کا سناؤ، اب تو تنگ نہیں کرتی تمہیں؟ وہ نئے نئے انکشافات کر رہے تھے۔ امامہ کے کان پھر کھڑے ہو گئے جبکہ فائزہ آپی اسے اپنی روزمرہ مصروفیت کا حال سنا رہی تھی، مگر اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف نہیں تھا۔ شجاع نئے سوال پر ایک نظر امامہ کی طرف دیکھتا قدر تامل سے بولا تھا، تنگ تو کرتی ہے مگر میں اب اس کی کال پک نہیں کرتا۔ سنا ہے تیسری شادی بھی کر لی ہے اس نے، آج کل پاکستان سے باہر گئی ہوئی ہے۔ بچی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی؟ اگلا سوال ہوا تھا جس سے امامہ کو پتہ چلا تھا کہ وہ شجاع کی سابقہ میسز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کی دلچسپی اور توجہ مزید بڑھ گئی۔ نہیں، جب میں کال ہی پک نہیں کرتا تو وہ کیا بات کرے گی؟ پھر آگے کیا سوچا ہے تم نے اپنے لیے؟ فائزہ تو بڑی بے صبری سے تمہاری دوسری شادی کے لیے کوششیں کر رہی ہے، 2-4 لڑکیاں بھی شاید دیکھ رکھی ہیں اس نے۔ وہ مسکرائے تھے، جواب میں شجاع کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم بکھر کر رہ گیا۔ فی الحال میری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، نہ ہی اتنی جلدی میں دوبارہ اس جھنجٹ میں پڑنا چاہتا ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہاں میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے تمہاری تنہائی کا سوچ کر، اور تم کہہ رہے ہو اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ فائزہ آپی کے کان میں اس کی بات پڑ گئی تھی، تبھی وہ فوراً چہکتے ہوئے بولی تو ان کے شوہر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ امامہ کے اپنے لبوں پر نمائشی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپی آپ بھی نہ بس۔ شجاع امامہ کے سامنے اس قدر پرسنل گفتگو پر خاصا جذبز ہوا تھا۔ کھانا تیار ہو گیا تو فائزہ آپی انہیں زبردستی کھانے پر روک چکی تھی۔ امامہ کے لیے فائزہ آپی کے گھر پر بسر ہونے والا یہ وقت بے حد خوشگوار رہا تھا۔ عباد زوار کی شادی کے فنکشن سے فارغ ہو کر دوسرے دن شام کو ہی کراچی پہنچا تھا جب اس کے والد کی کال آ گئی۔ وہ پاکستان آ رہے تھے اور ایک خصوصی میٹنگ کے سلسلے میں عباد کو آسٹریلیا بلایا تھا۔ آج کل ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی، تبھی عباد نے یونیورسٹی چھوڑنے کے فوراً بعد ان کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ابھی تک اسے اپنے والد کی تمام جائیداد کا کوئی خاص اندازہ نہیں تھا۔ ان کا جہاں جہاں جو کچھ تھا سب اس کا تھا، کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے چھوٹی صرف ایک بہن تھی ہانیہ، اب وہ بھی تعلیم سے فارغ ہو چکی تھی۔ ہانیہ کے ساتھ اس کا رشتہ بھی اس کے چچا زاد کے ساتھ بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا، اور اب اس کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو کر ان کی خوشیاں دیکھے، ادھر بیٹی کو گھر سے رخصت کرے تو ادھر بہو کو گھر لے آئے۔ عباد کو اس سارے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی منگیتر کو پسند ضرور کرتا تھا مگر فوری شادی کی کوئی شدید خواہش نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بے فکر آزاد پنچھی کی طرح ایک ہفتہ کراچی میں رہتا تو دوسرا ہفتہ اسلام آباد میں، کیونکہ شہروز کے بغیر زیادہ دن رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ زندگی اپنے پروں میں اس کے لیے آگے کیا سمیٹ کر لا رہی تھی۔ آمنہ کی کالج کی ایک دوست منزہ نے اسے کسی نئی فیکٹری میں نسبتاً بہتر سیلری والی جاب کا بتایا تھا، اور اس نے یہ بات سائقہ کو بھی بتا دی تھی، کیونکہ اس کے گھریلو حالات تو پھر بھی بہتر تھے۔ اصل پریشانی تو اسے سائقہ کی طرف سے رہتی تھی، جو اشد ضرورت میں بھی اس قدر کفایت شعار تھی کہ کال کرنے کے بجائے صرف میسیج سے کام چلا لیتی تھی۔ روزانہ مسلسل 15 گھنٹے کی مشقت نے اسے تھکا دیا تھا۔ آمنہ اس روز اس کے ساتھ فیکٹری نہیں گئی تھی کیونکہ اسے گھر پر ضروری کام تھا۔ البتہ اس نے سائقہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ دوپہر میں ہاف ٹائم کے وقت اسے ساتھ لے جانے کے لیے فیکٹری پہنچ جائے گی اور پھر دونوں اکٹھے انٹرویو دے آئیں گی۔ سائقہ نے اس سے اتفاق کر لیا اور اب ہاف ٹائم کے بعد وہ بھی بہانہ کر کے فیکٹری سے نکل آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، لہٰذا کڑی دھوپ میں دوپٹے سے پسینہ پہنچتی وہ فیکٹری سے کافی دور نکل آئی تھی، مگر آمنہ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تبھی اس نے ایک جگہ رک کر اپنا موبائل نکالا اور اسے میسیج لکھ بھیجا۔ میسیج لکھ کر جلدی جلدی اس نے آمنہ کا نمبر اپنے طور سے پریس کیا اور میسیج سینڈ کر دیا، یہ دیکھے بنا کہ آخری فگر میں بے پرواہی کے باعث اس سے خاصی بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ وہ سڈنی سے کل رات ہی واپس آیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ شدید مصروف رہنے کی وجہ سے لمبی نیند اس کی پہلی خواہش تھی، لہٰذا دن چڑھنے تک خوب سو کر کوئی دوپہر میں 1-2 بجے تک وہ بیدار ہوا تو دماغ خاصا فریش محسوس ہو رہا تھا۔ اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تو بیگم آسیہ کو اپنا ہی منتظر پایا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، میں تمہارے ہی بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ کچھ جولری باکس اپنے سامنے رکھے انہوں نے توجہ عباد کی طرف مبذول کی تھی،
जवाब में वो सरसरी सी निगाह उनके सामने पड़े बॉक्सेस पर डालते हुए उनके पहलू में टिक गया। हुक्म कीजिए, आज तो बिल्कुल फ्री हूँ मैं। चलो ये तो अच्छी बात है, असल में मुझे मार्केट जाना था। ये कुछ जेवरात मैंने अपने लिए पिछले साल ख़रीदे थे, अब सारे डिज़ाइन पुराने हो चुके हैं, फिर मुझसे अब इतना भारी जेवर पहना भी नहीं जाता। इसीलिए सोच रही थी कि ये चलकर तब्दील करवा लेते हैं और हानिया के लिए 1-2 सेट और ले लेते हैं उसकी पसंद के। फ़ाखिर कल पाकिस्तान आ रहा है, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे बस अगले माह की कोई तारीख रख देंगे फ़ंक्शन के लिए। तुम क्या कहते हो? अब्बू ठीक कह रहे हैं, मैं 1-2 मेल्स चेक कर लूँ फिर चलते हैं। वो कहते हुए उठकर फिर से अपने कमरे में चला आया। ओह शिट, अभी उसने कंप्यूटर ऑन किया ही था कि लाइट चली गई। गो यूपीएस ने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया था, मगर सिर्फ एक लम्हे में उसका मूड ख़राब हो चुका था। लिहाजा तकिए के नीचे से अपना सेल निकालकर उसने 2-4 ज़रूरी कॉल्स की और धप धप करता सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। अम्मी चलें, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ चलो। उसकी आवाज़ पर सर हिलाती आसिया बेगम अपना पर्स उठाने फ़ौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो गाड़ी निकालकर बाहर रोड पर आया तो अचानक उसके सेल की मैसेज टोन बज उठी। अमूमन वो फौरी मैसेज नहीं पढ़ता था, मगर इस वक्त मिसिस आसिया नकवी का इंतज़ार करते हुए उसने यूं ही मैसेज खोला तो पहला लफ्ज़ पढ़ते ही ठिठक गया। स्टूपिड, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी मरो नहीं तो मैं अकेली ही चली जा रही हूँ। हाँ। मैसेज यकीनन उसकी तरफ गलती से आ गया था। उसने सेल फिर से डैशबोर्ड पर डाल दिया, तभी मैसेज टोन फिर बजी और इस बार फिर वही नंबर था। इंटरव्यू देने जाना है कि नहीं? अगर तो 10 मिनट में ना आई तो मेरे हाथों खैर नहीं, इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ मैं। आज अगर मेरा इंटरव्यू ना हुआ तो मैं ज़रूर किसी का सर फाड़ के आ जाऊँगी, देख लेना तुम। इस बार वो बेसाख्ता हंसा था और मैसेज करने वाली मौसूफ़ा का नंबर भी सरसरी निगाह से देखने की जहमत कर गया था। थोड़ी ही देर में आसिया बेगम के आ जाने से उसने सेल फिर डैशबोर्ड पर रख दिया और गाड़ी सुकून से ड्राइव करते हुए उनसे इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गया।